أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمین عین سین قاف. یوں ہی وہی فرماتا ہے تمہاری طرف اور ان سے اگلوں کی طرف اللہ عزت اور حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے گزشتہ نے اس میں سورہ شورا کا آغاز کیا ہے. سورہ شورا پر کچھ ابتدائی کلمات جو سورت کے تعارف وغیرہ کے حوالے سے ہمیں ہر سورت کے دور بولنے سیکھنے سے دیتے ہیں. گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت کیے تھے. آیت نمبر 2 میں رب کائنات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کذالک یوحی الیک. آپ کی طرف ویسے ہی وحی نازل کی جاتی ہے جیسے آپ سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے تھے ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے شوق دل میں ڈالا کہ میں بعض معلومات آپ کی خدمت میں وحی کے حوالے سے دوں. لفظ کتنا سنا ہوا ہے جانا ہوا ہے وحی. کیا معنی ہوتا ہے وحی؟ کم مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وحی کا معنی ہے. پھر وحی جب نازل ہوتی تو اس کی کیفیات کیا کیا ہوتی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو وحی کی کیفیات کیا کیا ہوتی؟ کم مسلمانوں کو معلوم ہے. اس بار میرا ارادہ یہی ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دیکھنے کو اس میں یا دونوں حصوں میں ہنستے حال ہنستے توفیق وہی کی معلومات ہم جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ایک لفظ وحی ہوتا ہے, ایک لفظ الہام ہوتا ہے, ایک لفظ فراست ہوتا ہے. یہ تین لفظ لیکچر ایسی ہے کہ ملتے جلتے سے ہیں. میں پہلے تھوڑا سا ان تین لفظوں پر 2-4 منٹ استعمال کرنا چاہوں گا. یہ لفظ مسلمانوں کے یہاں اہل علم, اہل مذہب, جو مذہبی ذوق شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ لفظ چلتے رہتے ہیں. الہام, فراست, بڑا فراست والا مسلمان, فراست, الہام. وہی تو خیر ہمارے یہاں سرکار دو عالم کے حوالے سے چلتا ہے. الہام آپس میں اہل اللہ کے حوالے سے لفظ چلنے والا ہے. فراست تو عام مسلمانوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو فراست جیسی روحانی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے. میں انشاءاللہ یہ 2-3 لفظ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ایک ہی نشست میں ہم یہ عنوان ختم کر کے پھر اگلا سبق شروع کریں گے جا کے اللہ کی توفیق ابھی باقی ہے میرے نام, اور وہی کی باتیں سیکھتے سیکھتے ہم کچھ اور معلومات حاصل کریں گے. میں جانتا نہیں ہوں, آئے ہم اللہ کے نام کو شروع کرتے ہیں. لفظ وحی کا ایک معنی ہوتا ہے تیز ترین اشارہ کرنا. وحی کے جتنے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تو ان سب میں ایک ہی شے آپ کو محسوس ہوگی کہ میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا ہے اور اس نے مجھ سے وصول کر لیا ہے, لیکن آئیں بائیں دائیں والوں کو پتہ نہیں چلتا. جتنے معنی آپ کو بیان کروں گا اس طرح کی معنویت ہر جگہ موجود ہوگی. میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ چل گیا میں نے کیا کہا تھا. مجھے آج کسی دور میں کسی مقام پر گیا تھا میں, تو کچھ لوگ تھے ان کی کوئی ورڈنگ تھی, وہ کچھ لفظ ایسے بولتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے تھے. میں نے کہا یہ کیا بولتے ہو آپ؟ تو وہ ایسی آوازیں نکالتے تھے, تو کبھی کبھی یہ کیا بولتے ہو آپ؟ اب وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہی کی معنویت میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کہنے والے نے کچھ کہہ دیا, لینے والے نے کچھ لے لیا, لیکن پتہ دائیں بائیں بائیں والوں کو نہیں پتہ چلا. جو لغوی معنی پتہ وہی کا اس نے کہا جی کیا معنی ہے بھائی صاحب ذرا بات سنو. اچھا تو میں نے کہا یہ 2 بار کیا تھا. کہ اس کا معنی یہ کہ ذرا میرے پاس آؤ.
میں نے کہا پھر ابھی 3 بار کیا تھا، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ذرا ادھر چلے جاؤ. تو میں نے کہا ذرا جو یہ تھا اس کے معنی ذرا میں نے ڈانٹا تھا اس کو، شرم کر دو. اب یہ ایک زبان تھی، اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بتاتا ہوں کہ فوجیوں کی زبان ہوتی ہے، وہ لکھت کرتے ہیں، وہ بہت کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن میں نہیں جان سکتا. میں نے ایک بار فوجی سے پوچھا تھا وہ یہ کیا لکھا تم نے، اس نے پھر مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے. پھر مجھے سمجھ بھی آ گئی کہ اب جب یہ لکھے گا تو میں ایسا پڑھ لیا کروں اس نے کیا لکھا ہے. اب میں وہ لکھا ہوا کہ آپ کے سامنے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا کچھ دینے کا اور کچھ لینے کا ایک عنوان ہے. وہ عنوان ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تشریف فرما ہوتے، اچانک ماحول ایسا بنتا کہ لگ رہا تھا کہ کچھ اتر رہا ہے، پتہ نہیں کیا اتر رہا ہے. حضور لے لوں لیتے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. بعد میں فرماتے کہ مبارک ہو جائے آج اللہ نے یہ شے نازل فرمائی تھی. تو وہی کا لغوی معنی یہ ہوا کہ تیز اشارہ، ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے. اور وہی کا دوسرا معنی ہوتا ہے اخبار بطریق خفی، کوئی بات بتا دی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلنے دی. بطریق خفی، مخفی طریقے سے کوئی بات بتا دی ہے بس پتہ نہیں چلنے دیا، یہ بھی ہوتا ہے وہی ہوتی ہے. اچھا، تیسرا معنی ہوتا ہے اس کا الہام. الہام وہی کے عنوانات میں سے ایک عنوان بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام پر کبھی وہی بصورت الہام اترتی ہوتی تھی، اور الہام حضور سے ہٹ کر حضور کے غلاموں کے اندر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس اصطلاح کا تعلق ہے الہام. اولیاء کے ساتھ میں الہام تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے. تو وہی کی ایک معنی ہوتا ہے الہام. وہی کا کم از کم میں اگلا معنی بیان کروں گا آپ کے لیے، آہستہ سے بات کرنا، آہستہ بات کرنا. تو یہاں بھی وہ چیز آپ کو محسوس ہوگی کہ اتنی آہستہ بات کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو رات کو ایک روایت بتائی تھی، 3 کافر حرم مکہ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اللہ ہماری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. ایک نے کہا اونچی بولیں گے تو سنتا ہے، آہستہ بولیں گے تو نہیں سنتا. کہتا پھر آہستہ ہی بات کر لیتے ہیں. یہ تو کافروں کا گمان تھا اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور ہم مسلمانوں کا پتہ ہے آپ کو کہ ہم کو جانتے ہیں. اور تو نہ بھی بول، دل کو دھڑک دھک 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 کر رہا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے اس میں کیا چھپا ہوا ہے. رب العالمین کو معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا ہوا ہے. اچھا، تو وہی کا ایک لغوی معنی ہوا کہ آہستہ سے کلام کرنا. وہی کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے. اب آئیے یہ لغوی میں نے کافی سارے معنی میں سے ایک معنی 4-5 معنی بیان کرنے کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی کو شریعت میں کسے کہتے ہیں. وہی ایک ہوتا ہے شے کا گرامیٹیکلی معنی لغت کے حساب سے، ایک ہوتا ہے کہ شریعت میں پھر اس کو کس معنی میں کس سینس میں استعمال کرتے ہیں. اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو یوں کہوں لفظ صلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ. اب یہ صلاۃ کا معنی تو دعا کرنا ہوتا ہے، ایک معنی اس کا دعا کرنا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں صرف دعا کرنے کے لیے صلاۃ نہیں کہتے. شریعت میں تو ایک پورا مجموعہ ہے، قیام، ہاتھ اٹھانا، رکوع جانا، یہ سارا ملا لو تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو لغوی معنی ایک شے ہوتی ہے، لیکن اصطلاحی معنی حج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی معظم شے کا ارادہ کرنا، معظم عزت والی شے کا ارادہ کرنا. لیکن شریعت میں آپ کا حج کسے کہتے ہیں؟ طواف، سعی، منا، عرفات، مزدلفہ، یہ کافی ساری چیزیں ملاؤ. ویسے وہی کا لغوی معنی یہی ہے، تیز اشارہ، آہستہ کلام کرنا، الہام کر دینا. لیکن شریعت میں وہی کسے کہتے ہیں تو جانیے. مجھے آپ کو پتہ ہے میری مجبوری ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو علم میرا آپ سے بولا جائے وہ آپ کو سمجھ آئے. سمجھانے کے لیے پھر مجھے بعض اوقات چھوٹے موٹے پاپڑ بیلنے پڑتے رہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے. تو لہٰذا شریعت میں وہی کسے کہتے ہیں؟ کلام الہی یصل الی القلب النبوی. یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے دل پر ڈال دیتا ہے. اور آج ہم شریعت میں اسی معنی کو سمجھتے ہیں. ہم یہی سمجھنے کہ وہی آئی ہے یعنی اللہ نے کچھ کلام ہے جو حضور کو دے دیا ہے، یہی معنی چلتا ہے. اور محدثین نے مختلف الفاظ کی صورت میں بھی یہ وحی کی تعریف کی ہوئی ہے، لیکن سب کا معنی یہی ہے، سب کا معنی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک ہوتا ہے وحی، میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کا کلام جو اللہ ایک نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ وحی ہوتا ہے شریعت میں اس کا معنی. الہام کسے کہتے ہیں؟ علم حق یقذفہ اللہ من الغیب فی قلوب عبادہ. یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتا ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ یہ برحق علم ہوتا ہے. الہام یہ برحق علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں بس غیب سے کہیں سے ڈال دیتا ہے. تو کبھی تو وہ علم دینے والا کسی آواز کی صورت میں آواز دیتا ہے تو علم پہنچ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز نہیں بھی آتی ہے تو چپ کر کے وہ دل کے اندر علم ڈال دیا جاتا ہے. تو پھر اہل اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. یہ الہام ہے. الہام کو بھی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اب کئی بار انشاءاللہ العزیز کسی غیبی آواز نے مدد کی. غیبی آواز وہ یہی ہوتی ہے، غیبی آواز کوئی آواز آ جاتی ہے، جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے جب کسی
جنگل جیسے علاقے میں تنہائیوں میں چلے جاؤ تو وہاں اللہ کے کچھ غیبی بندے ہوتے ہیں، رجال غیب، انہیں کچھ غیب کے مرد کہا جاتا ہے۔ مصیبت میں آ جاؤ تو پھر ان کو کہا کرو اعینون عباد اللہ، اے اللہ کے بندو کدھر ہو، میری مدد کرو، پھنس گیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو اس وقت آس پاس ہوگا نا وہ پھر آ جائے گا۔ جیسے خضر علیہ السلام جیسے لوگ ہیں، یعنی وہ تو نبی ہونے کے ناطے ایسی ہستی ہیں، تو اولیاء کے اندر بھی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، نظر آئیں کہ نہ آئیں یہ بحث نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے وہ ہوتے ہیں نا اسپیشل پولیس والوں کے اور فوج والوں کے، وہ گول گپے بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن خبر گیری کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاٹ بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خبر گیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ ایسے عام انسانوں کی شکل میں بھی کبھی گھومتے رہتے ہیں، اور جو اس دنیا سے پردہ پوش ہو چکی ہوتے ہیں وہ ہوتے ادھر کہیں ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں، تو انہیں رجال غیب کہا جاتا ہے۔ تو الہام کیا ہوا؟ الہام ایک ایسی علم ہوتا ہے جو ہوتا برحق ہے، الہام کبھی غلط نہیں ہوتا، اور الہام وصول کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ بندہ برحق ہو اور حق پر قائم ہو۔ ایسے ہر بندے کو الہام ہوتا بھی نہیں ہے، آپ کو بتا دوں، میں اٹھ کر کے نہ میں نماز پڑھوں نہ میں سنت کی پرواہ کروں اور اٹھ کر میں شور ڈالوں، مجھے پر الہام ہوتا ہے، یہ جھوٹ تو ہوتا ہے، یہ الہام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے وحی کے لیے ذات متعین ہیں، انبیاء کی الہام کے لیے پاک شخصیات اللہ نے متعین فرمائی ہوتی ہیں، ہر بندے کو الہام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے نہ اتنی جلدی گھبرایا کرو اور نہ ہی امپریس ہوا کرو کہ گانے کو اس نے تم نے یہ کہہ دیا ہے وہ نہیں کہہ دیا، اس کی شخصیت دیکھو شریعت کے مطابق ہے یا کہ نہیں ہے، شخصیت کے مطابق ہے، اس کے شب و روز حضور کی اطاعت والے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے اور وہ بات شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے تو اس کو پھر کہا جا سکتا ہے کہ الہام ہے۔ الہام کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں پکی پکی یاد کرو۔ میرا اس یہاں عنوان یہ تھوڑا کہ میں آپ کو تقریر سنا کر جاؤں، میں کہتا ہوں یہ ڈیلیور کروں قرآن پاک کی علوم ہے۔ الہام کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بار ایک صاحب نے فون کیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، مجھے خواب آئی ہے حضور ملے ہیں۔ میں کہا اچھا، پھر کہتے حضور نے کہا نماز نہ پڑھو۔ اب میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ میں کہا تجھے حضور ملے ہی نہیں۔ سونے اگر حضور ملے ہوتے نا تو حضور کی کبھی کوئی بات بھلے خواب میں آ کر ارشاد فرمائیں آپ کی وحی اور اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی ہی نہیں، تو نماز پڑھا کر۔ اور ویسے بھی مسلمانوں کی خوابیں ہوں ان پر احکام شریعت بنتے ہی نہیں ہیں۔ احکام شریعت مسلمانوں کی خوابوں پر نہیں بنتے، دین کے حکام بنتے ہیں وحی پر یا قول رسول پر یا پھر آگے چلے جاؤ کچھ صحابہ کے اقوال پر۔ تو میں نے کہا تو پڑھا کر۔ اب دیکھو میں نے کیا کہنا چاہا کہ بعد وقت خواب دیکھی وہ جی وہ حضور کہہ رہے نماز نہ پڑھا کر۔ میں نے کہا یہ خواب حضور ہے ہی نہیں، اگر حضور ہوتے تو نماز پڑھنے کا ارشاد فرماتے۔ جس مقصد کی خاطر حضور بظاہر 23 سال تبلیغ فرمائیں اور خوابوں میں آ کر وہ کہنا شروع کر دیں نہ پڑھا کر، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے الہام جو ہے یہ بھی کبھی خلاف شریعت نہیں ہو سکتا۔ کبھی کوئی شخص آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہوا ملے مثلا کہ یعنی جیسے کہ میں اہل اللہ ہوں، بڑا ولی اللہ ہوں، اور باتیں وہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ قرآن کے ترازو میں پوری نہیں ہے، شریعت کے ترازو میں پوری نہیں ہے، نہ یہ بابا بابا ہے اور نہ یہ الہام ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو بول رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہ پکے سنی بنو، پڑھے لکھے سنی بنو۔ الہام کبھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، یہ بات آپ فائنل یاد کر لیں۔ وہی تو ویسے ہی شریعت ہوتی ہے۔ دو لفظ ہو گئے میرے، میں نے ایک کہا ایک ہوتی ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام، ایک ہوتی ہے فراست۔ فراست کئی مسلمانوں کو مل جاتی ہے کہ بعض اوقات بندہ ولی اللہ نہ بھی ہو، اس سے نچلے درجے کا ہو تو اس کو بھی فراست جو ہے مل ہی جاتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے جہاں جو کلمہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، یہ جب دیکھنے پر آتا ہے تو اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات عام مومنوں کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ فراست ہوتی کیا ہے؟ فراست ایک شے ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اسپرچولی نعمت ہے۔ یہ ہوتی کیا ہے؟ علم ينکشف من الغیب بسبب تفرس آثار الصور۔ جیسے آپ نے بادل دیکھا تو کہا بارش لگتا ہے کہ ہوگی، یہ عام پبلک کی بات ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ جان لیا نا تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں مومنین میں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب دے رہا ہوتا ہے، تو ایسے بعض حالات و احوال پریشانیاں دے کر، چہرے دے کر وہ اندر کی کہانی پڑھ لیتے ہیں، کبھی تو آوازوں کے لہجے دے کر کے، تو الفاظوں کا تناؤ دے کر کے وہ جان لیتے ہیں یہ کہنے والا لفظ یہ نکالے لیکن بات کوئی اور ہے اندر سے۔ وہ الفاظوں کے تناؤ، الفاظوں کے لہجے وہ دیکھ کر کے سن کر کے محسوس کر جاتے ہیں نہیں یہ کوئی اور بات ہے۔ تو فراست بھی ایک شے ہوتی ہے۔ اللہ نے مجھے مزید توفیق دی تو ہو سکتا ہے کہ فراست پر مزید کلام کروں۔ فی الحال تو میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتائی ہیں۔ وہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ الہام کیا ہوتا ہے؟ یہ غیب سے کوئی علم بالحق ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف کبھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے اولیاء کو اور اہل اللہ کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور تیسری شے میں نے فرائی کی، یہ جو فراست ہوتی ہے، الہام میں اور فراست میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فراست کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپروچ کرتے ہیں۔ بادل دیکھے ہیں تو بارش کا لگا ہے پتہ،
بادل دیکھے ہیں تو بارش کا پتہ لگا ہے، تو مطلع صاف دیکھا ہے تو لگا ہے کہ آج دھوپ نکلے گی۔ فراست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری جگہ پہنچتے ہیں، لیکن الہام جو ہے وہ بغیر سبب کے ہوتا ہے۔ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں بعض اوقات صوفیاء کی وارداتیں ہوتی ہیں، یہ صوفیاء کی وارداتیں ہوتی ہیں، الہام کے لیے بعض اوقات سبب نہیں بھی ہوتا، وارداتیں ہوتی ہیں۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اللہ کی طرف سے اچانک بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہم آپ کو کچھ دینے لگے ہیں، اگر کسی کو نوازنا ہے تو نواز دو۔ تو اہل اللہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ایک دم سے بننے والا ماحول ہوتا ہے، پھر اس وقت جو سامنے آ جاتا ہے تو جو وہ مانگ لیتا ہے یا جو ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، بس اللہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوتا ہے وقت ہے نوازش کا، نوازنا ہے تو نواز دو، پھر وہ ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رغبت تھی کہ ایک بچے کا مسئلہ تھا کہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ سلام پھیرا تو چہرہ ادھر گیا تو ادھر والے سارے کے سارے حافظ ہو گئے۔ اور یہ واردات ہوتی ہے، اور یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، واردات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے اور اچانک بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، وہ مقام اتنا اونچا ہے کہ لفظ بہت ہی کم ہے، وہاں تو اس لفظ کو بڑھا کر معجزہ کہا جائے تو سزاوار ہے۔ لیکن میں اس لفظ کی تصویر بتانے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اپنے صحابہ کو بھیجنا تھا۔ یہ علامہ یوسف نبہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مختلف ممالک کی طرف اپنے صحابہ کو بھیجنا تھا، دہیہ کلبی کو، دوسروں کو، تیسروں کو، آپ یہ لیٹر لے کر ادھر جائیں، آپ یہ لیٹر لے کر ادھر جائیں، آپ یہ لیٹر لے کر ادھر جائیں۔ اب بات یہ تھی کہ جدھر جدھر حضور جس کو بھیج رہے تھے وہ سارے مکہ والے تھے اور وہ سارے عرب والے تھے، مدینہ والے تھے۔ اب وہ مثلا کسی کا تو فارس جا، ایران، تو انہوں نے دل میں کہا حضور مجھے تو فارسی آتی نہیں، میں کدھر ادھر جاؤں۔ تو حبشہ جا، وہ سوچنے لگے حضور میں کدھر حبشہ جاؤں، نہ جاننا پہچاننا، مجھے وہاں کی زبان آتی ہے۔ اب جو کہنا چاہتا ہوں کہ تو رسول اللہ علیہ والسلام نے جب وہ سب کو خط دے دیا کہ تو ادھر جا، تو ادھر جا، تو ادھر جا، تو سب کے دل میں سوال چل رہا تھا کہ مجھے تو ادھر کی زبان نہیں آتی۔ اب حضور پھر آپ نے توجہ پلٹائی، نیچے آ رہے ہو تو واردات، لیکن حضور کے ہاں معجزہ۔ ڈر لگتا ہے نا، واردات تو چھوٹے لوگوں کی بات ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کی بات ہے۔ اب حضور رحمت علیہ علیہ والسلام نے جدھر پہلا بندہ جس کو ادھر بھیجا تھا نا اس کو دیکھا، کہا حضور مجھے تو زبان آتی ہے۔ اگلے کو دیکھا جدھر ادھر بھیجنا تھا، بس یہ دیکھنا، یہ ادھر نیچے آؤ تو واردات ہے، ادھر حضور سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ ہے۔ حضور نے ادھر دیکھا، کہا حضور مجھے بھی آ گئی زبان، ادھر دیکھا تو وہ 6 بندوں کو حضور نے باری باری دیکھا تو کہا حضور بس ہمارا کام ٹھیک ہو گیا، اب ہم اچھی خاصی وہ زبان بول سکتے ہیں۔ تو یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی وقت نہیں ہوتا، یہ اچانک اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک بار یہ دلچسپی کی بات چونکہ چھڑ گئی ہے، ویسے لگتا ہے کہ عنوان چلے گا، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا چلے گا۔ مجھے ایک بار قبلہ استاد صاحب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، یہ میں بطور مجبوری کی یہ بات کہنے جا رہا ہوں، وگرنہ ہمیں اس طرح کی باتیں کہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ میری مجبوری ہے اس وقت میں ایک مقصد آپ کو ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں قریب ترین مجھے ملاقات ہوئی تو شاعری فرماتے ہیں، میں نے کچھ نذرانہ پیش کیا خدمت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں، شاگرد لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو شاگردوں کو، مریدوں کو، اپنے بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی تحفہ تحائف پیش کرتے ہی رہنا پڑتا ہے، اسی سے فیض چلتے ہیں۔ یہ مریدوں کو نہ مریدی کی آداب، اللہ ان کو برکت سے نوازے، 6 سال حاضری نہیں دیتے ہیں۔ عرس پر چلے گئے تو بڑا مار کا مار دیا کہ ہم عرس پر ہو کر آئے ہیں۔ یہ عرسوں پر جانے سے مار کے نہیں ہوتے، جیسے میاں روزانہ غذا لینی ہے نا تو روزانہ آپ کو بازار جانا پڑتا ہے، سبزی منڈی جانا پڑتا ہے، فروٹ شاپ پر جانا پڑتا ہے، روحانی غذا لینے کے لیے بھی چکر لگانے رہنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی جاؤ گے تو یہ نہیں ہوتا جی کل میں سبزی لے کر آیا تھا تو آج نہیں کھانی ہے کیا؟ اگر چکر لگا لیا تھا حضرت کے پاس کوئی تو کیا اس کے بعد روحانیت رک گئی ہے اور نہیں لینی ہے کیا؟ اچھا تو خیر یہ تو ایک درد ہے جو چلتا رہتا ہے کہ ہمیں مسلمانی کے بھی پورے آداب نہیں معلوم ہیں۔ تو میں ملاقات نذرانہ پیش کیا، کہنے لگا یار اکبر آج نا ایک بندہ مجھے پیسے دینے کے لیے، کافی اچھے خاصے پیسے تھے، بطور تحفہ لے کر آئے میرے پاس۔ مجھے پتہ چل گیا اس کے پیسے ٹھیک نہیں ہیں، میں اس کو بہانے سے ٹال ٹول دیا، یار تو پیسے لے جا واپس، میں بس یعنی میں نے کہا جب ٹالا کیسے؟ میں نے کہا یار تو ادھر، اس کو میں نے کہا کہ تو اس غریب کو دے دے، اس غریب کو دے دے، بڑی اس کی ضرورت ہے۔ میں نے نیکی کے راستے ہی کا بہانہ کر کے ٹال دیا، میں نے کہا لے جا۔ میں نے کہا شاید جی آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ پیسے اس کے ٹھیک نہیں ہیں؟ کہنے کا تو ہمیشہ وہ سوال کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے تو ہمیشہ وہ سوال کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے۔ میں کہا اب میں کہاں جاؤں؟ جب میں نوکر آپ کا ہوں تو آپ سے پوچھوں گا نا کہاں جاؤں؟ میں شاگرد آپ کا ہوں، نوکر آپ کا ہوں، مجھے آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟ خیال آ گیا ہے۔ کہنے کہ بس وہ مجھے آج جو ہے وہ آواز آئی تھی۔ میں کہ آواز کیسی آئی تھی؟ میں کہ آواز کی کیفیت کیا تھی؟ کہنے کہ مجھے بغل کے نیچے سے آواز آئی تھی۔ میں کہ آواز کس کی تھی؟ جب معاملہ کھل گیا تو میں کہ آواز کس کی تھی؟ تو کہنے لگے جی آواز ایک بچے کا نام لیا، میں اس کو جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اس بچے کی آواز میں مجھے کہہ رہا تھا اس کے پیسہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو بس میں کو سمجھایا کہ بس یہیں سے مجھے آگے مزید سفر نہیں کرنا، میرا عنوان جو پورا ہو۔ الہام کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آوازیں آ جاتی ہیں، اور اسے ندائے غیب کہتے ہیں، اور یہ ہر اہل اللہ کے ساتھ، ہر ولی اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے، ندائے غیب کہتے ہیں۔ پھر میری بات آگے بھی ہوئی لیکن میرا عنوان یہاں پورا ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے خلاف اجازت اتنی کو بات آپ کے سامنے کہنا چاہیے، مجبوراً کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئے میں نے ایک آپ کو بتایا، الہام ایک ہوتی ہے وحی، ایک شے ہوتا ہے الہام، اور ایک شے ہوتا ہے فراست۔ یہ چند باتیں فی الحال میں نے آپ کی خدمت ان کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، اس کی 12 کیفیات ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وحی یوں آ رہی ہوتی تھی کہ میں بھی سنتا، سارے سنتے، اور سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ وحی ہے۔ میں پھر بعد میں بتاتا تھا کہ یہ وحی ہے، یہ جبریل آئے ہوئے تھے۔ کبھی کیفیت یہ ہوتی تھی، اور میں اس کو آپ کے سامنے ابھی حدیث کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث میں نے کئی بار آپ کو بیان کی ہوئی ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، اور فن حدیث سے تعلق رکھنے والے ہر طالب علم کو پتہ ہے۔ ایک دن اس حدیث کے راوی ہیں جناب عمر۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ ایک بندہ سفید کپڑے پہن کر حضور کی محفل میں آ گیا۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال اس کے بہت کالے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے اس کو دیکھا تو کپڑوں کو دیکھا تو چہرہ مدینے کا نہیں تھا، چہرہ مدینے کا نہیں تھا۔ مدینے والوں کو میں اچھا پہچانتا تھا، مدینے کا نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کے کپڑے دیکھے، چہرہ دیکھا، مدینے کا نہیں ہے، دور لگتا دور سے کہیں آیا ہوگا، مدینے کے آس پاس کا بھی نہیں ہے۔ اور جب اس کے کپڑے دیکھے تو لگتا تھا سفر ہوا ہی نہیں ہے، بالکل فریش، کوئی مٹی دھواں کچھ نہیں، کوئی دھول دھپکا کچھ نہیں۔ تو میں بندہ مدینے کا بھی نہیں ہے، کپڑے بھی اس کے صاف ستھرے ہیں، لگتا ہے دور سے آیا ہے تو مٹی ہونی چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے۔ خیر ہم انتظار کرنے لگے، حضور کے محفل میں کس کو ضرورت تھی کہ اپنی مرضی سے کلام کرتا۔ تو وہ آ کر بیٹھا بھی ایسے کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام آج جیسے ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں کچھ ایسا بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آ کر اتحیات کی شکل میں حضور کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس کی اس ادا پر بھی ہم حیرت میں تھے کہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں پر ملا دیے، اور اس نے اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا، مل ایمان یا رسول اللہ، حضور یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایمان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں پر ایمان لانا۔ جب میں نے حضور نے جواب دے دیا تو کہتے ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم پھر حیرت میں ڈوب گئے۔ سوال کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب حضور نے جواب دیا تو آگے سے تصدیقیں کرتا ہے، ہاں یہی جواب اس کا بنتا ہے، لگتا تھا اس کو پتہ ہے۔ پھر کہنے لگا مال اسلام یا رسول اللہ، حضور اسلام کیا ہوتا ہے؟ حضور رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ اسلام ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں یہی ہوتا ہے۔ ہم پھر حیرت میں ڈوب گئے۔ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور بعد میں تصدیقیں کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس کو سارا پتہ ہے۔ پھر کہتا ہے مال احسان یا رسول اللہ، حضور یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ایک ہمارا ہوتا ہے، بڑا احسان کیا ہم نے، یہ وہ نہیں، احسان کیا ہوتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بندگی یوں کرنا جیسے اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے اور واقعی تم ایسا نہیں کر سکتے پھر ایسے تو بندگی کر لو نا کہ کم از کم سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہوتا ہے۔ صدقتا، صحیح کہا ہے آپ نے۔ اس کے تینوں سوالوں نے ہمیں مزید حیرت میں ڈال دیا۔ یہ پوچھ کر اٹھ کر چلا گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل عمر یہ کون تھے؟ تو ہم نے کہا حضور اللہ و رسول عالم، ہمیں تو ویسے ہی حیرت میں ہے یہ کون تھے؟ کہنے کہ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے آج اللہ کے حکم سے تمہیں تمہارے دین کے بعض احکام بتانے آئے ہوئے تھے۔ یہ وحی نازل ہوگی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا لیکن وہ انسان پہچانا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور پھر آ کر بہت کچھ کہہ کر چلا جاتا۔ جناب عمر کہتے پھر میں نکلا تھا باہر دیکھوں ایک بار لیکن پھر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ گلیوں کا مسافر تھوڑا تھا، جناب جبرائیل کوئی گلیوں کا مسافر تھوڑا تھا کہ وہ گلیوں میں چلتا 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 نظر آتا، اس کو دیر لگے گی جانے میں۔ میں نے پھر دیکھا تھا لیکن پھر مجھے نظر نہیں آیا تھا، لیکن یوں ہم نے بس دیکھ لیا تھا جناب جبرائیل کو۔ اور جناب جبرائیل کو دیکھنے والے کئی صحابہ اور بھی ہیں جن میں علی تو سر فہرست ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ دلچسپی بڑھ جاتی ہے جب جناب علی پاک کا نام آتا ہے اور یہ واقعہ سامنے آتا ہے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ رغبت کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو، جناب علی تو اچھے خاصے پہچانتے تھے، کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ یہ وہ آپ کو وہ یاد ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں باہر سے آئے تھے تو جناب علی بھی ساتھ تھے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور جناب علی کو کھڑا کیا تھا دروازے پر اور کہا تھا کہ کوئی آئے تو بغیر پوچھے ملاقات کے لیے اندر نہیں بھیجنا۔ کوئی آ گیا، آ کر کہتا میں نے حضور سے ملنا ہے، کہا جی نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کہا ضروری ہے، کہا جتنا بھی ضروری ہے نہیں ہو سکتی۔
کہا دور سے آیا ہوں. کہا تو جہاں سے مرضی آیا ہے نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں نے مل کر جانا ہے, آج ملنے ہی آیا ہوں. کہا میرے ہوتے ہوئے نہیں مل سکتا, حضور نے منع کیا ہوا ہے. وہ آواز تھوڑی کی اونچی ہوئی تو حضور باہر تشریف لے آئے تھے, اور آنے والے مسافر کی طرف حضور جلدی سے بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے علی پتہ ہے کس سے لڑ رہے ہو؟ کہا حضور جانتا ہوں جبریل ہے, اور کون ہے؟ جبریل ہے حضور, اور کون ہے؟ پتہ ہے مجھے جبریل ہے. تو ان کا معاملہ ذرا کچھ اور ہے, اور انہوں نے تو کئی بار زیارت کی ہوئی تھی جناب جبرائیل. میں ان کی بے پرواہی پر, اس جملے پر ہمیشہ لذت میں ڈوب جاتا ہوں. پتہ ہے حضور جبریل ہے, اور کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اندر سے کوئی رغبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ وہی جانے یار یہ کیا ہے. لگتا ہے معصوم ماحول بتا رہا ہے کہ کوئی طبیعت میں دل جمی سی آ گئی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلی نشست ہم پھر جانے گے وہی کیا ہے. تو وہی کبھی یوں نازل ہوتی, خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کبھی وہی یوں نازل ہوتی کدوی صوت النحل, کدوی صوت النحل. آپ نے شاید وہ منظر کم دیکھا ہو, لیکن میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے زیادہ دیکھا ہے, اور وہ بھی یہاں بھی نہیں پنجاب میں زیادہ ہے. گڑ والی دکان پر مکھیاں ایسا رش ڈالتی ہیں اور بندہ اندر داخل ہوتے ایک دم سے اڑتی ہیں, اور جو ایک دم سے اڑتی ہیں ویسے سنگل مکھی اڑے تو اس کے پر سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ سننے کے لائق نہیں ہوتی, بہت کم ہوتی ہے, لیکن جب اکٹھیاں اڑتی ہیں تو ان کے پروں کی آواز سے ایک گونج پیدا ہوتی ہے. یہ منظر آپ نے کہیں دیکھا ہوگا. یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے, یہ تصویر بیان کرنے کے لیے تھا. ایسا ہے کہ کبھی شہد کے چھتے سے آپ قریب ہوئے ہوں, یا جو ڈبے پڑے ہوتے ہیں شہد کے چھتے, وہاں وہ جو آرٹیفیشل شہد ہوتا ہے تو فارمی شہد, وہاں کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو تو مکھیاں جب ایک دم سے اڑتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, تو ان کے پروں سے جو ہلنے سے آواز فضا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے, وہ آواز ہوتی ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہے دوی صوت النحل. تو کبھی ایسا ہوتا کہ میرے آس پاس ہزاروں کے حساب سے مکھیاں وہ پروں سے اڑ رہی ہیں, تو ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی. کسی کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے, لیکن میرا خدا مجھے بتا رہا ہوتا تھا یہ آج آپ پر کیا حکم نازل کیا جا رہا ہے. کبھی وہی یوں نازل ہوتی تھی. کم از کم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے عنوانات میں یہ بھی ایک عنوان ہے کہ وہی نازل آخر کیسے ہوتی تھی. دو کیفیات میں نے آپ کو بتا دیں. تیسری کیفیت بھی ہے 12 میں سے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ کبھی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب جبرائیل آتے تھے اور کسی معروف شخص کی شکل میں آتے تھے, معروف شخص کی شکل میں آتے تھے, ان کو سارے جانتے ہوتے تھے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جناب دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جناب جبرائیل آ جاتے ہوتے تھے. اور اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا پیچھے بھی ایک بہت روحانی راز ہے. ہوا ایک بار ایسے تھا کہ آج وحی نازل ہونے کا زمانہ بالکل قریب تھا, بالکل ابھی آئے جناب جبرائیل, اور ادھر سے حضرت دحیہ کلبی حضور کے ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے, بڑے تیار ہو کر کے حضور کے پاس جانا ہے. جو بندے نے تیاری نہانے دھونے کے لیے کرنی ہوتی ہے, خوشبو لگا کر حضور سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. تو ابھی وحی کا پیغام اترنا شروع نہیں ہوا تھا. جناب دحیہ حضور کے پاس جا پہنچے. حضور نے جب دیکھا دحیہ کو تو پھبے ہوئے تھے, سونے لگ رہے تھے. زبان اقدس سے جملہ نکل گیا, دحیہ بڑے سونے لگ رہے ہو. اللہ اکبر. رب کائنات کا جبریل آج دحیہ کی شکل ہی میں چلا جا, حضور کو سونے لگ رہے ہیں. اللہ اکبر. آج انہیں کی شکل میں چلا جا, یہ سور کا سرکار کو سونے لگ رہے ہیں. تو یہ پہلی روحانی واردات ہوئی جناب دحیہ کے نام. یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اور سونے صحابہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے سونے صحابہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ہے, حضور سے پیار کے انداز ہیں, اور روحانی عطاؤں کا کوئی نظام کوئی وقت متعین تھوڑا ہوتا ہے. وہ عین وقت بنا اور حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ واہ 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 دحیہ, ورنہ بڑے بڑے خوبصورت صحابہ تھے. حضور سے سونا بڑھ کر کون ہوگا؟ تو جناب حسن اور حسین کو دیکھو, تو کیا حضور کی مبارک شکل صورت کے مشابہت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی یا نہیں فرمائی ہوئی تھی؟ لیکن ایک وقت ہے جس کے نام جو عطا اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی. جناب فضل ابن عباس, حضور کے کزن ابن عباس کے بھائی, اتنے حسین تھے کہ حضور کے پاس حج کے موقع پر آپ کی مبارک سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈبل سواری. ایک خاتون نے مسئلہ پوچھنا چاہا, آپ چونکہ غضب کے حسین تھے تو وہ مسئلہ پوچھتی, تو آپ مسئلہ سننے کے لیے تھوڑا سا کان لگانا چاہتے تو کان لگاتے, تو چہرہ تھوڑا سا مبارک پشت سے باہر نکل آتا. تصویر آپ کو محسوس ہوئی, عورت دیکھنے کے لیے نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ حرم کی سرزمین ہو, موقع حج کا ہو, اور حضور کے پیچھے بیٹھے ہوں اور عورت دیکھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کان لگانا چاہتے. یہ حضور, یہ مسئلہ کیا, عورت کی آواز ذرا پتلی ہے تو صحابہ کا جمع غفیر ہے, وہ کان لگانے کے لیے مبارک چہرہ باہر نکالتے تو وہ چہرہ آؤٹ سے باہر ہو جاتا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت بھر کی تربیت کرنی تھی. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ پیچھے کر کے تو جہاں سے پکڑ کر ذرا ادھر دیکھیں, لیڈیز مسئلہ پوچھ رہی ہیں. تو حضور ان کا چہرہ ادھر گھما دیتے, ادھر دیکھیں لیڈیز مسئلہ پوچھ رہی ہیں. یہ امت کو سمجھانا تھا
کہ بس بہت کچھ سمجھانا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس عنوان پر میں بولتا رہتا ہوں, ان پیروں نے جو مذاق بنایا ہوا ہے, غلط پیروں نے جو مذاق بنایا, خلوتیں کرتے ہیں, تنہائیاں کرتے ہیں, اور ہماری خواتین کو تنہائیوں میں بلاتے ہیں, اور ان سے بڑے بے وقوف آپ ہوتے ہو. آپ سے مراد جو ماحول میں چلتے ہیں, اور جو پیر صاحب سے کہنا پردہ, کیوں پردہ نہیں ہے؟ پیر صاحب نبی ہے جو پردہ نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خیر یہ عنوان نہیں بگڑنے دوں گا, مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا تپش والا عنوان ہے, ماحول کے اندر زخم بہت سارے ہیں. عنوان کو میٹھا میٹھا عنوان ہے, بگڑنے نہیں دوں گا. تو کبھی وہی آج ہم نے یہ جانا کہ الہام کیا ہوتا ہے, آج ہم نے یہ جانا کہ فراست کیا ہوتی ہے, آج ہم نے یہ جانا کہ وحی کیا ہوتی ہے, آج ہم نے یہ جانا کہ وحی کبھی یوں نازل ہوتی تھی کہ جبرائیل انسانی شکل میں آتے, لیکن وہ انسان پہچانا پہچونا نہ ہوتا, کوئی اجنبی سا ہی ہوتا. کبھی جبرائیل یوں آ جاتے کہ جس انسان کی شکل میں آتے وہ انسان پہچانا ہوتا تھا, اور اس سے پھر سرکار دو عالم علیہ السلام جو اللہ کا حکم ہوتا وہ آپ قبول فرما لیا کرتے تھے. اور کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام پر وحی ایسے بھی نازل ہوتی تھی کہ جیسے لگتا کہ مکھیاں شہد کی اڑ رہی ہیں, اور ان کے اڑنے کے پروں سے جو ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اگر ہمارے بندوں کو آپس میں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے, تو رسول اللہ کو خوب معلوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. انشاءاللہ وحی کی باقی 9 کیفیات ابھی اور ہیں, اس کے لیے ہمیں اگلی نشست کا انتظار کرنا ہوگا. اور کچھ وحی کے لیے کچھ عجیب و غریب سوالات بھی ہیں جو الٹے سیدھے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ سوالات بھی مجھے آپ کو جب عنوان چھڑ گیا تو کچھ تو آپ کو میں اس کے ساتھ نوکری کرتے ہوئے گزروں, کچھ تو وفا کرتے ہوئے گزروں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ.